السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ بڑا ہی انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے تیسری مرتبہ یہ تفسیر القرآن کی جو کلاس ہے اس کا آغاز ہوئے جا رہا ہے۔ آپ نے میرے شیخ محترم فضیلت الشیخ قاری محمد حنیف ربانی صاحب کا بڑا ہی جاندار شاندار بیان سنا۔ ابھی عشاء کی نماز کا وقت بھی ہونے والا ہے، ویسے بھی میری آج ڈیوٹی دعا کی ہے اور انشاءاللہ ہم دعا کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اس موقع پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنا حصہ کچھ ڈال لوں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے حصہ میں اللہ کا قرآن آیا۔ سچی بات ہے کہ جو قرآن کو سیکھنے والے ہیں، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ خود سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیخ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ دوسرے الفاظ ہیں ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ سب سے اعلیٰ درجے کی ڈگری ہے، اس سے اوپر لغت میں کوئی ڈگری نہیں ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے۔ ہم مقام کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے، فضیلت اور رتبے کے اعتبار سے اگر دیکھنا چاہیں تو کونین کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان افضلکم، تم میں سے سب سے جو افضل ترین شخص ہے وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو اللہ کا قرآن خود بھی سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے آپ کا وہ، جس وقت میں آپ آ کے اللہ کا قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، چاہے 80 سالہ 70 سالہ بزرگ کیوں نہ ہوں، یا گود میں سے اٹھ کے 6-7 سال کا بچہ ہی کیوں نہ مسجد کی طرف آ رہا ہو، ان دونوں کا پروٹوکول وہی ہوتا ہے جو ایک قرآن کے طالب علم کا پروٹوکول ہے۔ گھر سے بعد میں نکلتے ہیں، اللہ کے ملائکہ پہلے ان کے گھر کے باہر اپنے پروں کو بچھا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور کل قیامت والے دن بھی الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررہ، جہاں پہ اللہ کے بڑے ہی قریبی لوگ ہوں گے، اللہ رب العزت کے ادب و احترام والے بندے، جہاں اللہ کے قریبی لوگ ہوں گے وہاں پہ یہ اللہ کے قرآن کا ماہر بھی کھڑا ہوگا۔ تھوڑا سا آگے چلیے، ایک وقت تھا جب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی۔ مدینہ منورہ شہر ہے۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا
کہ فلاں اماں جی جو صحابیہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کافی دن گزرنے کے باوجود بھی ابھی بھی ان کا رونا بند نہیں ہوا۔ دلاسا دینے کے لیے ان کے گھر چلے گئے، کچھ صحابہ اور بھی ساتھ تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ کہا ماں جی آپ اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہیں؟ کچھ حوصلہ کیجئے۔ ان اماں جی نے جو جواب دیا وہ جواب اصل میں توجہ طلب ہے۔ کہنے لگی مجھے صرف سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کا ہی دکھ اور غم نہیں ہے، مجھے اس بات پہ بھی رونا آتا ہے، اس بات میں بھی غمگین کیا ہوا ہے کہ جب اللہ کے نبی اس دنیا میں نہیں رہے، اب اس مدینہ شہر میں نہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام تشریف لائیں گے، نہ اللہ کا قرآن نازل ہوا کرے گا۔ یہ محبت تھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ کے قرآن کے ساتھ۔ وہ ایک مسجد نبوی میں کھجور کا تنا جس کے ساتھ ٹیک لگا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، جب صحابی نے ایک دوسرا ممبر لا دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے خطبہ دینا بند کر دیا۔ صحیح روایت میں ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اس تنے سے اس طرح کی آوازیں آتی تھی جس طرح کوئی بچہ رو رہا ہوتا ہے۔ سبب کیا تھا کہ وہ تنا جس کے ساتھ کھڑے ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور سنت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سنایا کرتے تھے، آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کا قرآن اس سے کچھ دور ہوا ہے تو اس نے بھی رونا شروع کر دیا۔ سعادت کی بات ہے میرے اور آپ کے لیے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے ایک عظیم مرکز عطا کیا ہوا ہے، اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ یقین جانیے، پوچھئے ان لوگوں سے جن کے گاؤں میں، جن کے محلوں میں مساجد ہی نہیں ہیں۔ جائیے بلوچستان کا علاقہ دیکھیے، سندھ کے بہت سارے ایسے علاقے موجود ہیں جہاں کئی میلوں تک مسجد ہی موجود نہیں ہے۔ اگر کہیں مسجد ہے وہاں قرآن کی تعلیم کا انتظام ہی نہیں ہے۔ زہ نصیب کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسے نوجوان اور ایسے مفسر دیے ہوئے ہیں جو اپنی ساری مصروفیات کے باوجود بھی باقاعدہ قرآن کی تفسیر پڑھانے کے لیے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ان کے لیے دعا کیجئے۔ میں اپنے بزرگوں سے، نوجوانوں سے، بچوں سے ملتمس ہوں کہ بیٹا جب آپ باقی دعائیں کرتے ہو تو اپنے ان محسنوں کو بھی ان دعاؤں میں یاد رکھا کریں کہ اللہ ہمارے شیخ کو صحت، تندرستی، ایمان کی سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ افراد کی قدر ہوتی ہے ان کے چلے جانے کے بعد۔ ابھی شیخ محترم قاری حنیف ربانی صاحب خطاب فرما رہے تھے، جوں ہی اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے جی چاہتا کہ سنتے ہی چلے جائیں۔ یہ اللہ کے قرآن کی مٹھاس ہے، اور بس یہی میری آپ کو نصیحت ہے کہ خود بھی اپنے اس مرکز کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں، اللہ کے قرآن کی تفسیر پڑھنے کے لیے خود بھی تشریف لائیں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے آئیں، دل جمی کے ساتھ دل لگا کے اللہ کا قرآن پڑھیں۔ میں بالکل پورے وثوق کے ساتھ آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جب ہم اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے، قرآن کو ہم پڑھیں گے فہم کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، تو وہ وقت دور نہیں ہے جب ہمارے گھروں سے فتنے ختم ہو جائیں گے، ہمارے گھروں سے لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ہمارے گھروں سے نفرتیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے گھروں سے تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔
اللہ بے آباد گھروں کو آباد کر دے گا۔ اس قرآن کی بدولت آپ خود بھی یہاں تشریف لایا کریں اور اس کلاس کی رونق بنے، اور انشاءاللہ وہ وقت بھی دور نہیں ہے جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں گے، اللہ رب العزت ہمیں اپنے قرآن کے طالب علموں میں لکھ لے گا، اور آخرت میں اللہ ہمارا حشر بھی قرآن کے طالب علموں میں ہی کر لے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم أنت الحنان أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا شفاء كاملا اللهم اشفنا شفاء كاملا اللهم اشفنا شفاء كاملا اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما، اللہ جی ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ اے اللہ ہم بڑے ہی گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، خطا کار ہیں، تو معاف کرنے والا ہے، بخشنہار ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ یہ ہمارے بچے بھی، نوجوان بھی، بوڑھے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، ان سب کا یہی عقیدہ ہے کہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہی ہمارا ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سب تیرے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے، اے اللہ ہم سب تیرے سامنے اپنی جھولیاں پھیلائے، تیرے سے ہی مانگ رہے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے ہماری تمام حاجات پوری فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری تمام حاجات پوری فرما۔ اللہ اپنی رحمت سے ان وباؤں اور بلاؤں سے ہماری جان چھڑوا دے۔ اے اللہ صحت، تندرستی، ایمان کی سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے فوت شدگان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ اے اللہ ہماری تمام جائز حاجات، ضروریات اپنی رحمت سے پوری کر دے۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے پاس اپنے گھر نہیں ہے، اللہ ان کو اپنے گھر عطا فرما۔ اے اللہ کرایوں سے ان کی جان چھڑوا، یا اللہ ان کو اپنے گھر عطا فرما۔ اے اللہ مقروضوں کی، قرضوں کی ادائیگی کے اسباب اور وسائل پیدا فرما۔ یا اللہ مقروضوں کے، قرضوں کی ادائیگی کے اسباب اور وسائل پیدا فرما۔
اے اللہ اے ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والے اللہ، اے رحم کرنے والے اللہ، اے معاف کرنے والے اللہ، اے خزانے عطا کرنے والے اللہ، اے اللہ تو ہی ہمارا کارساز ہے، اللہ تو ہی ہمارا حامی و ناصر ہے، اللہ آپ سے ہی ہم آرزو کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اولادوں کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ ہم میں سے جن کے والدین فوت ہو گئے ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرما، جن کے والدین زندہ ہیں اولادوں کو والدین کی صحیح طرح سے ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے گھروں سے ہمارے دفتروں سے لڑائیاں جھگڑے فتنے فساد ختم کروا کے اتفاق پیار محبت پیدا فرما، اے اللہ خوبصورت آسانی والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو رزق حلال آسان وافر عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو رزق حلال آسان وافر عطا فرما، اللہ جتنے لوگ تیرے اس گھر کو آباد کرنے کے لیے آئے ہیں اللہ تو ان سب کے گھروں کو آباد فرما، اللہ ان سب کے گھروں کو آباد فرما، اللہ جس طرح سے بھی کوئی تیرے اس گھر کے ساتھ جڑا ہوا ہے محبت کرتا ہے کسی قسم کا بھی تعاون کرتا ہے یا اللہ تو ان سب کی ضروریات کو اپنی رحمت سے حل فرما، اللہ اپنی رحمت سے ان کی تمام ضروریات کو پورے کر دے، اللہ ان کے تمام مسائل کو حل کر دے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اللہ جو تیرے گھر کے لیے آسانیاں سوچتے ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اللہ محترم سلیمان شاکر صاحب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اللہ ان کی محنتوں کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہ ان کے معاونین ان کے رفقاء کی محنت کوششیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔